अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। ये प्रेस रिलीज़ जिस वक्त मैंने पढ़ी उस वक्त से अभी तक मैं हैरान और परेशान हूँ कि आखिर हमारे फैमिली सिस्टम्स को क्या हो गया है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये प्रेस रिलीज़ थी क्या। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ये बताया गया कि 20 से 26 मई के दौरान यानी सिर्फ 4 रोज़ के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुँचने वाली मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर पहुँचने वाली जो ट्रेनें हैं, उनसे 26 ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं, जो घरों से नाराज़ होकर भाग गए थे। वजूहात मुख्तलिफ़ होंगी, मैं वो डिस्कस करता हूँ, लेकिन 26 बच्चों का सिर्फ 4 रोज़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भाग जाना, अपने घरों वालों से नाराज़ हो जाना, अपने घर वालों को छोड़कर घरों से निकल जाना, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका ब्रेकअप क्या है? पाकिस्तान रेलवेज़ की प्रेस रिलीज़ बता रही है कि पेशावर डिवीज़न से यानी पेशावर से 5 बच्चे ऐसे थे जो घरों से भागे और उनको उनके वुरसा के हवाले पाकिस्तान रेलवेज़ के हुक्काम ने और रेलवे पुलिस ने पकड़ के किया। इसके साथ रावलपिंडी डिवीज़न से 7, लाहौर से 3, मुल्तान से 2, सक्खर से 8, कराची से 6 और कोयटा डिवीज़न से 1 बच्चा या बच्ची ऐसी थी जो घर वालों से नाराज़ होकर चली गई, रेल में चढ़ गई ट्रेन में और फिर उसको रिकवर किया गया और उसकी फ़ैमिली के हवाले किया गया। ये कितनी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। घर एक किला है, एक महफ़ूज़ किला। घर एक जाए अमान है और ख़ास तौर पर बच्चे के लिए। बच्चा जिसके लिए ना सिर्फ़ घर एक महफ़ूज़ छत और चारदीवारी है, बल्कि वहाँ मौजूद उसके बड़े, उसके वालिदैन, उसके बड़े बहन-भाई या उसके जो गार्जियंस हैं, वो उसके निगहबान हैं। इतनी सिक्योर जगह से एक बच्चा राह फ़रार इख्तियार कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? और ये कितनी ख़तरनाक वजह होगी? इस बच्चे के ज़हन में ऐसा क्या है जो ये इस सिक्योर मकाम को, इस जाए पनाह को, इस जाए अमान को छोड़कर माशरे में बाहर निकल कर भाग रहा है? हमें इन बातों पर गौर करना होगा। माशरा, सोसाइटी में अक्सर कहता हूँ, हम तबाही के दहाने पे नहीं खड़े हैं, हम तबाह हो चुके हैं। लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है कि हम बतौर कौम, बहैसियत कौम अपनी इस्लाह करें, अपने फैमिली सिस्टम को सुधारें ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छा माशरा कायम करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। ये बच्चे क्यों छोड़कर भागते हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो तरबियती निज़ाम है। हमें ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिशात का पूरा कर देना ये तरबियत नहीं है। बच्चे ने जो माँगा उसको दे दिया, ये तरबियत नहीं है। बच्चा क्या देख रहा है, किन लोगों में उठ बैठ रहा है, उसकी लर्निंग में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों पर चेक रखना इस माशरे में इस वक़्त बहुत ज़रूरी है और ये काम हमसे नहीं हो रहा। उमूमी तौर पे देखा जाता है कि बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, कॉलेज चले जाते हैं बच्चे-बच्चियाँ और हम ये समझते हैं कि हमने उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर दिया है स्कूल या कॉलेज भेज के, ऐसा नहीं है। ये दुकानें हैं, यहाँ पैसे लिए जाते हैं। बच्चा जब बच्चे के वालिदैन फ़ीस नहीं भर पा रहे होते, तो क्या होता है? रिज़ल्ट्स रोक लिए जाते हैं, स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो ये तरबियती निज़ाम नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ दुनियावी तालीम ज़रूर सिखाई जाती है। मैं खुद पढ़ा हूँ कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, मुझे पता है। यहाँ इख़लाक़ी तरबियत, फैमिली बॉन्डिंग, ये सब स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बताया जा रहा। ये हमें खुद बताना है, ये बतौर वालिदैन हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या बुनियादी चीज़ें इस उम्मत को बताई हैं। बच्चा जब एक मुसलमान घराने में पैदा होता है ख़ास तौर पे, तो एक तरबियती निज़ाम है हमारे पास। हम बच्चे के कान में अज़ान देते हैं, उसका एक खूबसूरत सा अच्छा सा नाम रखते हैं। जब वो 7 साल का होता है, उसको नमाज़ सिखाना शुरू करते हैं, दीन की बुनियादें बताना शुरू करते हैं, बुनियादी अक़ाइद से उस बच्चे को रोशनास कराया जाता है। जब वो 10 साल की उम्र को क्रॉस करता है, तो उसको बाकायदा नमाज़ पढ़ाई जाती है, उसको आदत डाली जाती है कि वो अल्लाह को सजदा करे। मैंने एक मिसाल दी है। ये मिसाल क्या बता रही है कि एक बच्चे की तरबियत का जो निज़ाम है, ये एक पूरा फ़न है।
یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کو ہر صورت پورا کرنا ہے. خواہشات کا پورا کر دینا تربیت کا نام نہیں ہے. ہم نے بچوں کو اس وقت ناراض کر رکھا ہے. ہماری نئی نسل واللہ ہم سے ناراض ہے. ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہم سے خوش ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، علیحدہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، اختلافات والدین سے ہو جاتے ہیں، یہ دراصل بچپن کی وہ ناراضگیاں ہیں جو بلوغت کے بعد یا پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بچہ جو ہے لاشعور سے نکال کر شعور میں لاتا ہے. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ناخلف اولاد ہے، نافرمان ہو گئی اولاد. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے بچپن سے ہی اس کو فرما برداری کے وہ مراتب اور وہ سلیقے ان سے نہیں گزارا ہوتا جس کی وجہ سے بلوغت کے بعد یہ بچہ جو ہے یہ ہم سے نالا نظر آتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے تربیتی نظام کو دیکھنا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان گھروں میں جن میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے رہتے ہیں، یہ گھر ان کی محبت ہو، اس گھر سے وہ پیار کریں. اس گھر سے پیار جب ہوگا جب گھر میں رہنے والوں کے درمیان پیار ہوگا. عمومی طور پہ والدین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے، بچے کی ضد پہ اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، بڑا نقصان ہوتا ہے. اس سے بچے کو محبت کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ نسل، ان کے ہاتھوں میں فونز ہیں، یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، ان کے جو فرینڈ سرکلز ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، ینگسٹرز کی، ٹین ایجرز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ چھوٹے بچے بھی اسکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ گھروں سے سن کے آ رہے ہوتے ہیں. میری بچی مجھے کسی دن بتا رہی ہوتی ہے یا میرا بچہ کسی دن مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آج جو ہے وہ فلانے دوست کے گھر میں لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی کو وہ لے کے اپنے گھر آ گیا اور اب وہ مجھے سنا رہا ہے کہ لڑائی ہوئی تھی. اور مجھے اب اس کو یہ قائل کرنا ہے کہ یہ لڑائی بچوں کا میٹر نہیں ہے، یہ بڑوں کا میٹر ہے، اور ہو سکتا ہے یہ لڑائی نہ ہو، یہ کوئی اور چیز ہو. مجھے اس بچے کی اس جذبے کو ڈیفیوز کرنا ہے جو اس کے اندر غصہ، ناراضگی بھر رہا ہے. یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ خبر بہت اہم تھی، مطلب 32 بچوں کا پاکستان کے مختلف شہروں سے، یہ 4 دن میں ہوا. 32 بچے 4 دن میں پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے. ان کو ٹرینوں سے پکڑا گیا اور ریلوے پولیس نے اور ریلوے کے جو ملازمین ہیں انہوں نے ان کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. یہ 4 دن کا ڈیٹا ہے، یہ سال بھر کا ڈیٹا ہوگا. میں سوچ رہا ہوں یہ کتنا ہوگا. میں اس پہ ریسرچ کروں گا، میں نکالوں گا یہ ڈیٹا، کوشش کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم خود کر رہے ہیں. ماں باپ ظالم ہو گئے ہیں یار. ماں باپ جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں بچوں کو. باپ سارا دن باہر ہے، نوکری کر رہا ہے، واپس آ کے وہ اپنی اہلیہ سے بھی نہیں پوچھ رہا ہے، بچوں کی ماں سے بھی نہیں پوچھ رہا بھائی پورے دن میں کچھ سکھایا اس کو، آج پورے دن انہوں نے کیا کیا، یہ گھر سے باہر گئے، یہ واپس کس وقت آئے، یہ اسکول گئے، یہ واپس کس وقت آئے، آج کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، آج کھانا کس طرح کھایا. ہم نے سلیقے اڑا دیے ہیں. جو فیملی بانڈنگ ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. اگر یہ فیملی بانڈنگ، یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کا معتبر، محترم، پیارا، سچا، کھرا رشتہ، جب یہ اس کے درمیان دراڑیں آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، صرف ہمارے رویوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو بچہ پھر گھر سے نکل کے بھاگتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے اگر کسی اور کے حوالے ہو جائیں، یہ کھلے معاشرے میں آ گئے، ٹرینوں میں چڑھ گئے، شہروں سے باہر چلے گئے، یہ بچے کسی خدا نخواستہ درندہ صفت لوگوں کے میں کہوں اگر ہاتھ چڑھ جائیں، یہ گداگروں کے جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جائیں، سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں گے، یہ خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں جو آرگنز بیچتے ہیں، باڈی پارٹس بیچتے ہیں، یہ کٹے پھٹے کہیں لاشیں مل رہی ہوں گی، اور مل رہی ہیں اس معاشرے میں. بچوں کی لاشیں آئے روز مل رہی ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ لاشیں کیوں مل رہی ہیں. یہ اس لیے مل رہی ہیں، بچہ گھر سے ناراض ہو کے بھاگ رہا ہے اور آگے کسی کے ہتھے چڑھ رہا ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ آپ اور میں اگر صحیح بیٹھ کر سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بہرحال میں آج اس ویلاگ میں مختصر گفتگو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا یہ احساس جگا سکوں کہ ہم اپنے بچوں کو اس گھر میں جس میں وہ رہتے ہیں، وہ چار دیواری، وہ چھت جس میں ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہاں ان کی تربیت بھی کریں. اس چار دیواری، اس گھر کو ان کے لیے جائے پناہ، جائے امان بنائیں، اور وہ اپنے گھروں سے اور گھر والوں سے محبت کریں، نہ کہ دور ہو جائیں. یہ گیجٹس ان کے ہاتھ میں فیملی سسٹم کو توڑیں. ایک بچہ کہیں پڑا ہوا ہے موبائل میں لگا ہے، دوسرا بچہ کہیں پڑا ہے موبائل میں لگا ہے، تیسرا بچہ کہیں لیپ ٹاپ میں لگا ہے. ٹائمنگس ہوں، مخصوص کانٹینٹ وہ دیکھیں، ایک حد تک دیکھیں، اور اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کریں.
یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو فصیل آ گئی ہے، جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم ایک بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بچے سے بات کریں گے، بچہ سیکھے گا، آپ کو بتائے گا، اور موجودہ دور کا بچہ، اس سے تو ماں باپ بھی سیکھیں گے اگر بات کریں گے تو، لیکن ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ بچوں سے بات کریں، انہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بنانے کے لیے ان کے والدین بھرپور ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑے ہو کے اپنی آنے والی نسل کی ایسی ہی تربیت کرنی ہے جیسی ان کے والدین نے ان کی ہے۔ اللہ ہمیں اچھا تربیت کرنے والا ماں باپ بنا دے، ہمیں ان والدین میں اللہ پاک شامل کر دے جو روز قیامت اپنی اولادوں پر فخر کر سکیں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔